السلام علیکم جی. آپ بھی کہیں گے کہ یہ نئے شکل والا روزانہ کوئی نہ کوئی بری خبر لے کے آیا تھا کہ لیکن ہم کیا کریں, ہمیں اچھی خبریں نہیں ملتی. اور آج پھر کوئی اچھی خبر نہیں ہے جی, ایک اور ڈیزاسٹر کر دیا اس حکومت نے. جب یہ حکومت آئی تھی تو اس کے وزیر ہوتے ہیں مراد سعید صاحب, اور جن کے ابا جی آسٹریلیا کی بورڈ پہ پکڑے نہیں گئے تھے, جعلی اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور در لیے گئے تھے. پھر انہوں نے جیل میں بٹھا کے علم دیا تھا, پتہ نہیں بیچارہ آیا کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, وہ آپ خود 1 گھنٹے میں 3 پیپر پاس کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ثابت ہو گیا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن لاڈ رہے ہوتے ہیں نہ کوئی ثاقب نثار بیٹھا ہوا ہے جو اس کا نوٹس لے, نہ کوئی کھوسا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جناب وہ ناول لکھے ہیں, وہ جو ہے گاڈ فادر ناول کے حوالے دے. ٹھیک ہے, ویسے جو اس نے حوالہ دیا تھا وہ گاڈ فادر سے نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ظاہر پوز یہی کرتا تھا کہ میں بہت لٹریری آدمی, اول نمبر کا جاہل آدمی ہے, اور جتنے بھی حوالے اس نے دیے ہیں نا میں ایک ایک کر کے غلط ثابت کر سکتا ہوں. لیکن آج کا یہ پروگرام نہیں. ڈیزاسٹر نیا کیا ہوا جی؟ ڈیزاسٹر نیا یہ ہوا تھا کہ جب مراد سعید صاحب آئے تھے تو انہوں نے اس وقت اتنا بڑا منہ کھول کے چیخ کے 200 آئے گی وہ والا منہ کھول کے انہوں نے بکواس فرمائی تھی کہ جناب جو ملتان سکھر موٹر وے ہے اس پہ اس نے احسن اقبال نے 170 ارب روپے کی کرپشن کی. حالانکہ 170 ارب کا شاید وہ ٹوٹل پروجیکٹ نہیں تھا, لیکن انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا تھا. چینیوں نے یہ بات نوٹ کر کے جیب میں رکھ لی تھی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہو گیا. کرپشن کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے رشوت لی ہے, اور رشوت لی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے رشوت دی ہے. تو چینیوں نے کہا اچھا ہی موشوں, یعنی کہ ہم نے رشوت دی ہے, کوئی بات نہیں. اب جناب سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے سی پیک کا منصوبہ ہے. ویسے پیسے چینیوں نے دینے, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے 30% ہم دیں گے زمین کی صورت میں, زمین ایکوائر کر کے سڑک وہ بنائیں گے. اچھا وہ پیسے انہوں نے دینے, لیکن ہم نے جناب ٹینڈر کال کیے دنیا بھر سے, کمپنیوں کی منتیں ترلے کر کے ہاتھ جوڑ کے ہم نے بلایا. ایک کمپنی آئی ہے, مقامی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, مقامی کمپنی آئی ہے, لیکن اس کے پیچھے ٹرکش کمپنی ہے, لیکن انہوں نے اپنا ٹرکش آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر نہیں کی. ٹھیک ہے, مقامی کمپنی آئی ہے, اور انٹرنیشنل ٹینڈر کے اندر کوئی انٹرنیشنل ملک کوئی کمپنی نہیں آئی. پہلے ہم چینوں کو دے دیا کرتے تھے, چینوں کو لے آتے تھے, وہ انٹرنیشنل ہیں وہ آ جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس پہ چڑھیں. اب جب ہم نے پتہ کرایا کہ جناب چینے کیوں نہیں آئے, تو انہوں نے کہا جی چینی کہتے ہیں کہ انکنڈیشنل آفیشیل اپالوجی آپ جب تک نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمارے خلاف بکواس کی تھی, جھوٹ بولا تھا, تب تک ہم جو ہے آپ کے کسی پروجیکٹ کے اندر ٹینڈرنگ نہیں کریں گے. لیکن جناب وہ تو لاڈلے کا بلو آئیڈ ہے, مراد سعید کیسے معافی مانگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا مطلب ہے آسمان سے اترا ہوا ہے, اس کی تو انا ہی اتنی پڑی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو معافی نہیں مانگ سکتا نا. لہذا ملتان سکھر موٹر وے کا جو ٹینڈر ہے سکریپ کرنا پڑ گیا, ہمیں فیل ہو گیا نا. ایک پارٹی کو آپ جب 2 پارٹیاں آتی ہیں تو آپ ان کی کمپیٹیٹو بیڈنگ کرواتے ہیں نا, 2 3 4 5 7 8. جب پارٹی ایک ہی آئی ہے تو وہ ٹینڈر تو نہیں ہو سکتا. جیسے ٹینڈر ہم نے ختم کر دیا. یہ مکمل اوقات ہے کہ 2.5 سال کے بعد اقتدار میں آنے کے 2.25 سال کے بعد پہلا ٹینڈر کیا انٹرنیشنل, اور اس میں ایک کمپنی آئی ہے وہ بھی لوکل, ود دی بیکنگ آف, وہ ہم خود کہہ کے اپنے آپ کو ذرا وہ کر رہے ہیں. ادروائز انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ٹرکش کمپنی آئیڈینٹیفائی نہیں کروایا. ٹھیک ہے, وہ ٹرکش نے یہاں پہ کام کرنے کے لیے ایک بیک وے ڈھونڈا ہوا ہے کہ وہ اب انہوں نے لوکل کمپنیاں رجسٹر کروا لی ہوئی ہیں. بیک اینڈ پہ وہی ہیں, لیکن وہ لوکل کمپنیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں اور وہ یہاں پہ کام کرتی ہیں. اب یہ کوئی بہت زیادہ شکست, مطلب کہ یہ آپ سمجھ لیں تو ڈپلومیٹک شکست ہے پاکستان کی, کہ پاکستان اپنے سب سے اچھے اور بہترین دوست چائنا کو لیور نہیں کر پا رہا کہ وہ غصہ تھوک دے, کیونکہ ہم ان سے اپالوجی ٹینڈر نہیں کر رہے, اور وہ انکنڈیشنل آفیشیل اپالوجی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, غیر مشروط سرکاری معافی چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری انائیں بہت بڑی ہیں, ہم تو ملک کو تباہی پہ لگا دیا کرتے ہیں, ملک تباہ کر دیا کرتے ہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے. تو یہ چائنا کی چیز ہی ہے, او ہمالیہ سے پرلی طرف بیٹھا کیا کر لے گا ہمارا. ٹھیک, یہی اپروچ ہے ہماری, یہی مینٹیلٹی ہے, یہی لیول ہے, یہی گھٹیا پن ہے اس وقت جو مسلط لوگ ہیں ان کا. اصل ڈیزاسٹر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے, اصل ڈیزاسٹر اس بات پہ ہوا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر جو
ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہوا ہے, اس کے اوپر تھکوں والی سرکار کو تو کم از کم ریزائن کر کے گھر چلے جانا چاہیے, اگر اس کو آپ جیل میں نہیں ڈالتے تو. میں رعایت کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو فارغ کر کے گھر بھجوا دیں. پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ متفقہ ہوا ہے, یونینیمس ہوا ہے. کسی ملک نے ماں سوائے ایک ترکی بھائی کے, ترکی نے کہا ہے کہ ایک وفد بھیج کے دیکھ لیں ان کے ملک میں کہ یہ انہوں نے جو ہے شاید کو کام کر ہی لیا ہو. تو باقی نے کہا تو چپ کر کے بیٹھ, تن بہت پتا. ترکی بھائی بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ اتنا ہوا ہے, تمام کے تمام ٹاسک فورس کے اندر جو ممالک تھے انہوں نے یونینیمسلی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا. اور یہاں پہ ہمیں اب اظہر کا لونڈا بتا رہا ہے کہ بڑی کامیابی ہوئی ہے. یار ان کو شرم بھی نہیں آتی یار, اتنے بے حیا لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں کہ جو خارجی مہار کے اوپر شکست فاش کھا کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ بڑی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے؟ اور اوپر سے ان کو ٹکرے ہوئے ہیں. یوٹیوب پر سامعین کرام میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بکاؤ میڈیا سارے تو تسی میڈیا کنٹرول کیتا ہے, اس میں تو کوئی بات بتائی نہیں جا سکتی. تمہارے بات مطلب تمہارے باس, آپ باس سمجھیے گا جو میرے منہ سے نکل گیا, تمہارے باس کی ہدایت کے بغیر تو ایک لفظ نہیں بتایا جا سکتا ماما, تو کس میڈیا کی بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو خیر وہ بات کر رہے ہیں, اور بات ہی کر رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ جناب ہم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. کوئی کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑے, دبا کے بےزتی ہوئی ہے. اور ایک دفعہ پھر یہ بات سجسٹ ہو گئی کہ یہ جو نااہل بیک ڈور کے اوپر کئی سالوں کی محنتیں کر کے مسلط ہوئے ہیں, سازشیں کر کے, یہ بنیادی طور پہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے مشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, اس سے آگے ایک اور بھی بڑا ڈیزاسٹر ہے. ہم پچھلے دنوں گئے تھے نا سعودی عرب سے معافی مانگنے, اور انہوں نے ہمیں نہ ایم بی ایس ملا تھا, نہ ایم بی ایس کا ابا ملا تھا, ٹھیک ہے, اور ایم بی ایس کے ابے نے کہا تھا کہ آپ چلیں ہم بچہ بھجواتے ہیں جو آ کے, وہ وہاں پہ اسے ایم بی ایس کا چھوٹا بھائی ملا تھا, وزیر دفاع ہوتا ہے. اس کے بعد کسی کو انہوں نے ویلکم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن انہوں نے وہ کوئی ویلکم دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں. صرف اس پہ اتفاق ہوا کہ دونوں سائڈیں چپ کر دیں. ان کے چھوٹے بھائی جو ہمیں وہاں پہ ملے تھے, ہم نے کہا تھا کہ یار تم ذرا ہماری طرف چکر لگا جاؤ, ذرا پھر شر جاؤ آ کے, ذرا ہماری محلے میں عزت بن جائے گی. تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اکتوبر میں آئیں گے. آج ہم اکتوبر کے آخری عشرے کے آخری 3 دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی تک تو وزیر دفاع جو ہے وہ سعودی عرب کا, اس کا جہاز کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا. نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ اتنے روزہ سرکاری دورے پہ پہنچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کی ناراضگی بھی وہیں پہ قائم ہے. اگر وہ نہیں آتا تو اس کی ناراضگی بھی وہیں پہ قائم ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مراد سعید اتنے دنوں سے میڈیا سے غائب کیوں تھا؟ پارٹی گرنے کے لیے گیا ہوا تھا نا, کہ یہ جو آئیں گی, یہ جو ٹینڈر سبمٹ کریں گی, ان میں سے مجھے بھی تو کچھ دیں گی نا, ٹھیک ہے نا. $200 ارب تو نہیں آئے تو ان کمپنیوں کو ہم ذرا چھیلتے ہیں, تو کمپنی کوئی آئی نہیں. یہ وہ جو ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہیں جو اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, جو اس ملک کی قسمت بنے ہیں, اور اس طرح کے نمونے جو ہیں وہ ہمارے اوپر ملوث کر دیے گئے ہیں, مسلط کر دیے گئے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ رونا کہاں پہ جا کے روئیں کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. اور یہ ہم اس وقت یہ بات آپ سے کر رہے ہیں نومبر, دسمبر اور جنوری. فروری میں ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے پیش ہونا ہے, ایسے ہاتھ بن کے پیش ہونا ہے, اور آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ ہم گیس بھی مہنگی کر رہے ہیں, بجلی مہنگی کر رہے ہیں, اب اللہ کا نام ہے باقی کے پیسے بھی دے دیں تاکہ ہم سعودی عرب کے, قطر کے, وہ جو میرے پاکستانیوں پیکج مل گیا, ہاں میں آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں, جو قرضہ لینے پہ خودکشی کرنے کی دھمکی دیا کرتا تھا, وہ قرضہ ملنے کے اوپر ہمیں مبارکبادیں پیش کر رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ قرضہ واپس کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک. اور اطلاع میری ابھی تک قائم ہے کہ قطر بھائیان نے بھی کہا ہے کہ پائن پیسے واپس دو. بڑی ہاتھ بڑا تانگ ہے آج کل, ہاتھ بہت تنگ ہے, اور ذرا پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو وہ جو ہم نے آپ کے ہاں رکھوائے تھے نا وہ واپس دے دیں. اور اس کے باوجود بھی مطلب کہ ہمیں جادو تو بڑے کمال کا آتا ہے نا, ہم نے ڈالر کو جو ہے وہ کوٹا ہے,
ڈالر کو انٹرنیشنلی بھی مار پڑی ہے یار، کوئی ایسی بڑی قیامت نہیں آئی ہوئی، لیکن انٹرنیشنلی اس کو مار پڑ رہی تھی، روپے کے مقابلے وہ تن کے کھڑا ہوا تھا. تو اب وہ روپے نے بھی تھوڑا سا ڈالر کے خلاف گین کیا ہے اور 160 کا ڈالر ہو گیا ہے. 160 روپے کا 166 سے گرنا شروع ہوا ہے نا، تو 160 کا ہو گیا. اب ہم نے اس کو گانا ہے کہ یہ دیکھیں جناب 160 کا ہو گیا ہے، اور پھر وہ پٹے کھل جانے ہیں کامران خان کے بھی، وہ سب نے بھی آپ کو بتانا ہے کہ کیسی خوشحالی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ڈیزاسٹر کر رہے ہیں ان کو انہوں نے اسی طرح چھپاتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.